اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز سید ابی الحسن نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید سے متعلقہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی تفسیر کما حقہ بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن کچھ لگتی باتیں جو بالکل سمپل سی ہوں گی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر قرآن شروع کروں، آپ کی خدمت میں ماہ مبارک ماہ رمضان شہر اللہ کی آمد جو ہے وہ اس کا آنا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی مغفرتیں اور رحمتیں وہ سبحانہ و تعالی جب اپنے خاص بندوں پر فرمائے وہ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی فرمائے، اور یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں، ہمارے روزے اور ہمارے قیام اور تلاوتیں خدا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، چند باتیں اس مہینے کے متعلق اور پھر قرآن مجید کے متعلق۔ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہر چیز کا موسم بہار ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اور قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے قرآن کے صدقے میں، اور اس مہینے میں خداوند متعال نے ساری کتابیں تقریباً اپنی انجیل ہو، زبور ہو، اور یہ ساری کتابیں خداوند متعال نے اور قرآن اسی مہینے میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اچھا کہیں یا جو بھی، ایک اتفاق ہوا کہ تمام دنیا پہ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا، اس سے استفادہ یوں کیے، اس کو پازیٹیولی، یعنی اس ٹائم کو پازیٹیولی ہم یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فکر اور غور قرآن مجید پہ کیے جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے صدقے میں اللہ انشاءاللہ یہ کرونا کی مصیبت سے بھی بچائے گا اور اس مصیبت کو دفع فرمائے گا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بندوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، تاکہ بندے اسے رابطہ کریں اور التجا کریں اسے کہ مصیبتیں، بلیات وہ دور فرمائے۔ بہرحال یہ کوئی چاہیے تو یہ پسند کی بات تو نہیں تھی، یہ کوئی چاہیے تو نہیں تھا کہ آپ حضرات کو بند کر دیا جائے، اور مگر یہ آ گئی تو اس مصیبت کو بھی پازیٹیولی کیش کرایا جائے خدا کے دربار میں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ روزے رکھے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور اس میں جو موقع ملے معصومین کی ریکمنڈڈ دعائیں جو ہیں اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید اللہ جل شانہ نے بڑا آسان، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لہذا بہت ڈیپ تک ہم نہ بھی جا سکیں تو سمپل باتیں بھی اگر ذہن میں ہوں اور سامنے دیکھیں قرآن مجید پہ، تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید اسی لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس راستے کی طرف ہدایت فرمائے کہ جو خداوند متعال کو پسند ہے، اور تاکہ رب کی رحمتیں اور برکتیں لوگ وصول کر سکیں۔ یہ مہینہ، اس میں انسان جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ دو وقت ایسے ہیں جب اللہ کا انسان مہمان ہوتا ہے، ایک جب حج پہ انسان جاتا ہے تو ضیف الرحمان کا، اور جب ماہ مبارک کے مہینے میں انسان
اس مہینے کو پالے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح مہمان اور میزبان کی جو استعمال کی گئی ہے، اس پہ اگر انسان غور کرے تو بڑے لطف آتا ہے کہ ہم جیسا یعنی مجھ جیسا ناچیز اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا مہمان فرما رہا ہے۔ اور مہمان اور میزبان میں جو تعلق ہوتا ہے، اتنا قرب ہوتا ہے، اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میزبان ہے میرا، وہ ہر مسئلہ میرا حل کر سکتا ہے، میری ہر مشکل آسان کر سکتا ہے، ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے، تو پھر تو ایسی صورتحال جب پیدا ہو تو بندے کی زبان مانگنے سے رکنی ہی نہیں چاہیے۔ ہر اٹھتے بیٹھتے یوں کہ سمجھیے کہ ہر سانس کے ساتھ انسان رب العالمین سے مانگے جو کچھ اس نے مانگنا ہے۔ یقین جانے کہ زبردست ایک اصطلاح ہے مہمان اور میزبان کی۔ اور پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ میزبان اس کو، لیکن چونکہ اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے، میزبان ہونے کی وجہ سے وہ بہت خیال رکھتا ہے مہمان کا۔ یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ اعمال سر انجام دیے جائیں، جس میں وہرا روزہ ہے اور پھر نمازیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، غور و فکر کر کے، چونکہ قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر، قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس پہ غور و خوض کریں، فکر کریں اس کی آیات پر، ایسے اندھوں اور بہروں کی طرح اس کی آیات پہ نہ گریں۔ وہ حق ہے، وہ حق ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ موقع ہاتھ لگ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دوبارہ یہ ماہ مبارک مل گیا ہے، تو اس میں ہم غور و فکر کریں۔ آج سورہ حمد کی میں نے تلاوت کی، چند باتیں سورہ حمد کے بارے میں، کوئی بہت لمبی چوڑی تفسیر نہیں کر رہی۔ جب یہ قرآن مجید نے، جب انسان مہمان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو وہاں رب العالمین نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ میرے ساتھ یوں باتیں کرو۔ کیا خوبصورت! مہربان اللہ نے انسان کو یہ خود تعلیم دی ہے کہ وہ یوں آ کر مجھ سے باتیں کرے۔ سورہ حمد کا حصہ، پہلا حصہ جو ہے وہ رب نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا، دوسرا حصہ بندے کے ساتھ، یعنی یہ سورہ حمد دو حصوں میں تقسیم ہے، دو میجر حصوں میں، کہ ایک حصہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اور ایک اس کے بندے کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اس نے خود تعلیم فرمائی ہے، یہ رسول اللہ کے کلام بھی نہیں۔ کہا یوں کہو، پہلے حصے میں اس نے ہمیں کہا کہ دیکھو میرے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کرو، اور پھر سب تعریف کا مستحق میں ہوں، رب العالمین کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب یہاں تک ایک غیبانہ گفتگو ہو رہی تھی، اس میں بھی ایک لطف ہے کہ غیبانہ گفتگو، مثلا کوئی آدمی آ رہا ہے یا آپ اس کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا غیب تصور کر کے جی فلاں آدمی غیبانہ گفتگو کرنے کے بعد، یعنی اللہ کو غیب سمجھ کے خدا نے تعلیم دی، پھر فوراً خطاب ہوتا ہے یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو آپ کے متعلق ہی وہ فکر کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو خدا نے خود کہا کہو اب خطاب کرو ڈائریکٹ مجھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب انسان کو ڈائریکٹ کر دیا اپنے ساتھ خداوند متعال نے۔ سبحان اللہ، کتنے مزے والی بات ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم مجھ سے اب ڈائریکٹ ہو گئے ہو نا، اب یہ مانگو، سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت ہدایت ہے، وہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، مجھے وہ راستہ دکھانا، اور دوسرے دو گروہ کہ جو ایک تو ان پر ناراض ہے اور وہ گمراہ ہے، ان دونوں گروہ کا راستہ مجھے نہ دکھانا۔ عزیزان گرامی، اب مجھے حمد کے فضائل، سورہ حمد کے فضائل، اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں مختلف اینگل سے سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے،
اور لیکن سب سے بڑی جو عظیم بات ہمارے 8ویں امام علی داس نے فرمائی کہ حمد کو رب العالمین نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ اپنے ساتھ مخصوص کیا، ایک اپنے بندے کے ساتھ مخصوص کیا. سبحان اللہ. انسان ذرا آنکھیں بند کر کے اور ذرا رک کر سوچے کہ کتنی عظمت عطا کی رب نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کی. اس لیے تمام نمازوں میں حمد کی تلاوت ضروری ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہو سکتی اگر نماز سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے. وہ نماز ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب سے انسان ہم کلام نہیں ہوا، اپنے مالک و خالق سے رب العالمین سے ہم کلام نہیں ہوا. تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ انسان کو کتنا، اب کیسے بیان کریں ہم اپنی حیثیت، ایک ذرے کو اٹھا کر رب العالمین سے ملا دیتی ہے. چلے اتنی سی بات. اور بہرحال اس کا اپنا ایک مقام ہے، سورہ حمد کی تلاوت کا اپنا ایک مقام ہے. اس کو اس قرآن مجید میں جتنی بھی سور ہیں اور جتنی بھی آیات ہیں، ان میں سے پیغمبر نے فرمایا کہ افضل ترین جو سورہ ہے وہ سورہ حمد ہے. اس کا نام ام الکتاب بھی ہے. اس کا نام بہت سے اسماء ہیں اس سورہ کے. لیکن اس میں جو بات وہ یہی ہے کہ اب میں تھوڑا سا اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ اس میں سارے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے. سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ حمد میں ہے. سورہ حمد کا باب میں ہے، با کا نقطہ میں ہے. اور مولا نے فرمایا کہ وہ میں نقطہ ہوں، یعنی قرآنی علوم کو اگر لینا ہے تو میں علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آنا ہوگا. سورہ حمد کیسے خلاصہ ہے؟ اسی بات کو آپ دونوں حصوں میں، اب پورے قرآن میں آپ انشاءاللہ یہ بات سنیں گے اور دیکھیں گے جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے کہ کچھ رب العالمین کچھ آیتیں اپنے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور کچھ آیات جو ہیں وہ اپنے بندے کے متعلق ہیں. اس کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، اس کو جو ہے دلیلیں دے کر سمجھاتا ہے کہ کون سا راستہ ہے میرا، کس راستے پر تم نے چلنا ہے زندگی بھر. اب وہ چلتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی طرف. سورہ بقرہ کی پہلی آیات پہ غور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب ہم نے سورہ حمد جو مانگا تھا، جو میری سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے یا اللہ کو جن پر تو راضی اور انعام فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک، تم سیریس ہو اپنے سوال میں. ہر آدمی آپ نے سوال کرے، کیا وہ سیریس ہے سوال کرنے میں، ہدایت لینے میں؟ تو پھر یہی آواز آئے گی، قرآن کھولو. قرآن کھولا، سورہ بقرہ سامنے آئی. کہا کہ دیکھو جن پر میں راضی ہوں، قرآن جن کے لیے باعث ہدایت ہے، سن لو وہ کون ہے. متقین ہے. اور متقین کی کیا نشانیاں ہیں، ان کے کیا عادات ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب میں اللہ جل شانہ بھی، غیب میں وہ تمام تعلیمات، جنت، جہنم اور سارے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، ان پر بھی ایمان. اور ہمارے بارے میں آقا، تمام ائمہ بارے میں آقا بالخصوص جو غیبت میں، ان پر ایمان. یعنی ہم نے خود نہیں یہ باتیں بنائی، پھر وہی بات ہم نے خداوند متعال سے لی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز باقاعدگی سے قائم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ایک بیماری معذرت کے ساتھ ہماری قوم کو لگی ہوئی ہے. نماز کی طرف دھیان کم ہے، دوسرے کاموں کی طرف زیادہ ہے. آپ جو قرآن مجید پڑھتے جائیں گے وہ ہر جگہ مومنین اور متقین کی ایک صفت ضرور بیان فرماتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہاں بھی متقین، ظاہر ہے کہ ہمارے امام المتقین ہیں. ہم نے اگر ان کے جھنڈے کے نیچے رہنا ہے اور قیامت کے دن اٹھائے جانا ہے، ان کے فلیگ کے نیچے رہنا ہے، تو پھر ہمیں نماز بڑی توجہ اور احتیاط اور خیال کے ساتھ قائم کرنی ہوگی، محبت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں. ایک بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ رزق کیا ہوتا ہے؟ یہ خالی چاول، گندم اور یہ نہیں کہ جو پیسے پاس ہوں. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ رزق ہے. اس کو
خرچ کرتے ہیں اور رائے خدا میں اور مخلوق خدا کی خدمت پہ صرف کرتے ہیں۔ آج مخلوق بڑی ضرورت مند ہے، اس میں جس کے پاس جو ہیں وہ میڈیسن کا علم ہے وہ صرف کرے، جس کے پاس جو ہیں وہ پیسے ہیں، غربا جن کا کام ختم ہو گیا ہے ان پہ مدد کرے۔ یہ مختلف اوقات میں مختلف انداز سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ تیسری صفت ہے، چوتھی صفت ہے کہ والذین یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو تیری طرف نازل، جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر مکمل ایمان ہے۔ آپ اپنی طرف سے امینڈمنٹ نہیں کرتے، جو پیغمبر پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پیغمبر سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی حق اور سچ سمجھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا ان کو یقین ہے۔ یہ یقین کی بات جو ہوتی ہے نا، یہ انسان اپنے عمل سے شو کرتا ہے، عقیدہ اور عمل۔ مثلا اگر ہمیں یقین ہے کہ دو وائر جو ہیں وہ بجلی کی الیکٹریسٹی کی دو وائرس میں جو ہے الیکٹریسٹی چل رہی ہے اور وہ انکورڈ ہیں، تو ہم جان بوجھ کر ان پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ یقین کی۔ مثلا آج کل جو ہے وہ ٹریفک کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور سپیڈ لمٹ ہوتی ہے اس میں، اگر ہم جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں ٹریفک کیمرہ آنے والا ہے اور سپیڈ لمٹ بھی ہے، فوراً ہم اپنی گاڑیوں کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ اگر آدمی کو یقین ہو رب العالمین کی ذات پر اور اس کے انعامات پر اور آخرت پر اور آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے عذاب پر کہ وہ بھی ہوگا، جیسے قرآن مجید فرمائے گا آگے چل کے، تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ یہی مومن کی نشانی ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے کہیں بھی عقیدے میں بھی جھول نہ ہو اور اعمال میں بھی کوشش کرتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اللہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والا ہے۔ ایک گروپ وہ جس پر خدا انعام راضی ہے، دوسرا گروپ جن پہ ناراض ہے، دو وہ گروپ جن پہ اللہ ناراض ہے۔ کون؟ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر ڈرانے کا اثر بھی نہیں ہو رہا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ان کے دلوں پر اللہ نے موریں لگا دی ہیں، اتنے سخت ہیں کفر میں اور انکار میں آیات الہی کے، بالکل کوئی بات سننا نہیں چاہتے، سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ وہ گروپ ہے جن کے بارے میں ہم نے عرض کی سورہ حمد میں کہ بارے اللہ ہمیں ان پر جس پر تو ناراض ہے اس گروپ کے راستے پہ نہ چلانا۔ تیسرا گروپ ہے جو بڑا خطرناک ہے، جو بظاہر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اصل میں دل سے وہ ایمان نہیں لاتا، کہ کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یعنی ہم نے مانگا نا سورہ حمد میں، خدا نے فوراً خلاصہ کر کے بتا دیا، دیکھو یہ تین گروپ ہیں، ان میں سے کس گروپ میں تم کس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہو۔ اب یہ جوائن کرنا جو ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ منافق گروپ جو ہے، بہت سی آیات جو ہیں وہ منافقوں کے بارے میں مثال سمجھا رب العالمین نے، یعنی تقریباً جو ہیں وہ 19 آیات تک جو ہیں وہ، یعنی یہاں سے 7 سے شروع ہوئی، 8 سے اور 19 تک جو ہے مسلسل، چونکہ یہ خطرناک ترین ہے۔ کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، انکار کر رہا ہے، لیکن منافق کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ البتہ ایک آسان طریقہ بھی پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے علی، تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن، اور جو تجھ سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ منافق۔ ایک یہ بھی، اور دوسری بھی بہت سی جو ہیں وہ نشانیاں قرآن مجید نے بیان فرمائی، یہاں بھی آگے چل کر بھی۔ تو 3 گروپ قرآن مجید نے بیان فرما دیے۔ ظاہر ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین امام المتقین کی امامت کے قائل ہیں، تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہیے جو قرآن مجید فرما رہا ہے۔ آگے اس کے بعد 21ویں آیت میں رب العالمین نے اپنا تعارف اور سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اور اس تم سے پہلوں کو بھی پیدا فرمایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی متقی بننے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے رب کے بارے میں سوچ صحیح ہونی چاہیے کہ وہی رازق ہے،
وہی خالق ہے. پہلے کو بھی اس نے خلق کیا اور ہمیں بھی خلق کیا، بعد میں جو آئیں گے ان کا بھی وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراش، یہ تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی، والسماء بنا، چھت بنایا آسمان، اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق، من الثمرات رزقا لکم، خالی پھل نہیں، تمام جو رزق ہماری ضرورت کا ہے. رزق کیا ہے اس کے بارے میں، کیا صرف یہ گندم رزق ہے، کیا یہ چاول رزق ہیں؟ نہیں، یہ ہوا جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو ہوا جو ہے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی رزق ہے. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی وہ رزق ہے. تو یہ رزق دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. اس نے جو نظام بنایا ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ رزق ہم جو ایک دانہ کھاتے ہیں، اس ایک دانے کو اگانے کے لیے سورج کی گرمی، چاند کی جو ہے وہ خنکی، ستاروں کی جو ہے وہ روشنیاں، ہوا، خلائیں، زمین کی روت، ساری کائنات مل کر اگاتی ہے. اور بتایا ہم کتنے دانے کھاتے ہیں، تو ہمیں اس پر کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایسا نظام ہے، ایسا ایک نظام ہے. اس نظام میں یہ نظام اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اور رزق دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ پورے نظام کا کنٹرول اسے سمجھتا ہے، اور جو رزق دے اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے. یہ سورہ عنکبوت میں آیت مبارکہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرے وہ تمہارے رزق کے مالک ہی نہیں. تم اللہ کی عبادت کرو، وابتغو، اور اسی سے رزق چاہو اور اسی کا شکریہ ادا کرو، وعبدوہ واشکروہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بات قطعاً ذہن میں نہیں آنی چاہیے ایک مومن کے، کوئی بھی بندہ، نبی، امام، رسول، کہ وہ رزق دیتا ہے یا وہ خلق کرتا ہے، اس لیے کہ قطعاً قرآن اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ خلق کرنے والے کی عبادت ہونی چاہیے، رزق دینے والے کی عبادت ہونی چاہیے. رزق جس کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ اور رزق دیتا ہے، تو اس کا مطلب ساری کائنات کو وہی چلا رہا ہے. جو رزق دیتا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے. انشاءاللہ صلی اللہ اس بات پہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ نے اپنا تعارف کرایا. پھر قرآن مجید کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو تو فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو. وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یقین جانیے ہم نے قرآن مجید کے بارے میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوچتے نہیں قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام، یعنی اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، لائیو باتیں کر رہا ہے. یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. اب جب میں پڑھتا ہوں مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے. یہ بنایا ایسے گیا ہے کہ یہ معجزہ ہے اور پیغمبر کا معجزہ ہے. پیغمبر کی نبوت آج اس زمانے میں رسالت ہم صرف قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. تو سارے معجزے باقی جو ہیں وہ وہیں رہ گئے. قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا. آج تک قرآن مجید کے چیلنج کو کسی نے میٹ نہیں کیا. قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے، ایک سورہ لے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ، سارے جن و انس جمع ہو جاؤ اور اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ. کتاب تو کیا سورہ نہیں لا سکتے. ایک چھوٹی سی سورہ ہے سورہ کوثر، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکتے. اس کا مطلب جب انسان یہ سمجھتا ہے، اور ایسی باتیں بھی ہوں گی چلتے چلتے کہ قرآن جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بلکہ ایک حدیث اگر میں عرض کر دوں تو بڑا لطف آئے گا. معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعہ تمہارے بیچ میں موجود ہوا ہے، تمہارے اندر آ کر موجود ہوا ہے. تم جب چاہو کتاب کھولو، باتیں شروع کر دو، اس کی باتیں سننا شروع کر دو. کیا لطف بھری بات ہے، کیا مزے والی بات ہے. لہذا قرآن مجید پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایک اور بات بتاؤں جو بڑی زبردست ہے. ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں 12ویں امام کو، اس میں ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن، اے شریک قرآن تجھ پہ سلام ہو. کیا مطلب؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک کہتے ہیں جو مل کر کام کریں،
یعنی دو پارٹنر ہوں. اگر ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں، قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، تو کیا حق نہیں ہے قرآن کا، امام کے ساتھی کا حق نہیں ہے کہ ہم روزانہ سلام کریں، اس کی باتیں سنیں؟ اگر امام ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارا سلوک کیا ہوگا؟ یقین جانیں آج قرآن مجید کے ساتھ کچھ گھروں میں یہ جو سلوک ہو رہا ہے، بس رکھ دیا بند کر کے، ہفتوں مہینوں کے بعد کھولا، یا کسی مرحوم کی سال ثواب کے لیے پڑھنا ہوا تو کھولا، یہ بڑی زیادتی ہے. قرآن مجید کا حق ہے، اگر امام گھر میں آ جائیں تو کیا آپ ان کو روزانہ حوال پرسی نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے؟ کیا امام کو نہیں ملیں گے؟ میرے خیال میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہم دوسری چیزوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کئی جگہ دیکھا مومنین کو کہ وہ جناب بڑے چک کر جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، ساتھ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر چومتے بھی نہیں. عزیزان گرامی، ہماری قوم، میں اس قوم کا فرد ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ کمزوری ہے ہماری قوم کے سائڈ پہ کہ قرآن مجید کے بارے میں وہ جو ہے وہ زیادہ احترام، زیادہ توجہ، زیادہ محبت کے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ ہماری محبتوں کا مرکز قرآن ہونا چاہیے. اگر قرآن کسی کے خلاف قیامت کے روز شکایت کر دے گا، پھر ائمہ شفاعت کے لیے نہیں بڑھیں گے، بلکہ قرآن کرے گا شفاعت تو ائمہ بھی کریں گے، ائمہ کریں گے تو قرآن بھی کرے گا. یہ دونوں ساتھ ہیں، پیغمبر نے فرمایا نا، یہ دونوں ساتھ رہیں گے. لہٰذا عزیزان گرامی، یہ بڑا اچھا موقع ہے. ماہ رمضان جو ہے قرآن کے بہار کا زمانہ ہے، اور اس موسم بہار میں قرآن مجید کی زیادہ سے تلاوت کی جائے. میں تو اصل میں بیٹھا ہوں صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، آپ کو کوئی نئی باتیں بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ایک دوسرے کو انکریج کرو. گھر میں قرآنی محفلیں، یہ نہیں کہ مولوی صاحب آئے گا تو قرآن پڑھا جائے گا، نہیں، آپ خود جو گھروں کے بزرگ ہیں وہ بیٹھیں اور قرآن مجید کی محفلیں جمائیں، بچوں کو بٹھائیں تاکہ وہ قرآن مجید پڑھیں، اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، تو قرآن مجید کی شکایت دور ہوگی. جب شکایت دور ہوگی تو ائمہ بھی آپ کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے. ہم اس طرح اس پہلے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن مجید نے مختلف مثالوں کے ذریعہ، مختلف واقعات کے ذریعہ، مختلف واقعات کے ذریعے جو ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش فرمائی. مثلا ابھی واقعہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ، آیت نمبر جو ہے وہ 30، جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب نے اعلان فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی زمین میں جو خلیفہ بنانے کا اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. یہ مسئلہ، اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہم کیا سمجھے اس واقعے سے، جو ملائکہ کے جو واقعہ بیان فرمایا. اس میں دو سرسری باتیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ملائکہ نے جب عرض کی تو رب کریم نے فرمایا کہ مجھے جو معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں، یعنی میں جس کو بناؤں گا اس کی اپنی صفات ہیں، تم سے بھی بناؤں گا تو ظاہر ہے کہ اگر کئی جگہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اگر اس زمین پر کوئی اور بستا ہوتا تو اسی مخلوق میں سے، یعنی اگر فرشتے بستے ہوتے تو جو ہے وہ فرشتے ہوتا، لیکن یہ انسان بس رہے ہیں، لہذا انسانوں میں سے ہی کسی کو بنانا ہے. یہ پہلے انسان ہے، حضرت آدم، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنایا، اور یعنی پہلے ہی انسان کو معلم بنا کر بھیجا. ہمیں ان معلمین سے جو اللہ کی طرف سے آئیں گے ان سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. فرشتوں نے اجماع کر لیا، کہا کہ سوچا کہ ریکویسٹ کی کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں کے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں فرشتوں کا اجماع بھی ان میں کام نہیں کیا. اور رب کریم نے جو فیصلہ فرمایا حضرت آدم کو، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے امتحانی مرکز میں، یوں سمجھیے کہ آدم بتاؤ نا ان کو اسماء
ذرا اس ٹیسٹ میں، چونکہ فرشتوں کے پاس وہی علم رہتا ہے جو ان کو عطا ہوا ہے، وہ معلومات سے مجہولات کی طرف نہیں جا سکتے، مگر انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ معلومات کے ذریعہ مجہولات کی طرف جا سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے اسی لیے فرشتہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، اس کو تھوڑے سے علوم دیے جائیں اور وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ یہاں امیر المومنین نے فرمایا کہ حضور نے مجھے 1000 چیپٹر تعلیم فرمایا، میں نے اس ایک چیپٹر سے ہزار چیپٹر پیدا کر لیا۔ یہ انسان کو خداوند متعال نے صلاحیت دی ہے، اور یہی صلاحیت حضرت آدم میں تھی، اس لیے فرشتوں کو جھکنا پڑا۔ البتہ اس میں جو جملہ جب حکم دیا خداوند متعال نے کہ اب فرشتوں تم جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کے سامنے، وہاں ابلیس اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات جو ہے غور کرنے کی ہے کہ اللہ کسی کو اگر نبی بنائے، رسول بنائے، ظاہر ہے کہ ہمارے ذمہ نہیں ہے نبی، رسول یا امام بنانا، یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اب جو اس کی بات نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، اس کی کیا حیثیت ہوگی، خود انسان غور کرے۔ یہ بات نبی، رسول اور امام بنانا، حضرت ابراہیم بھی اگلے آیات میں آئے گا، حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، جیسے جہاں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ نبوت، رسالت اور امامت یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کسی کو دے، اور ہمارا کام ہے انسانوں کا کہ وہ اس امامت، نبوت، رسالت کو آثار کے ذریعہ پہچانے، تو اور ان کے کلام، ان کے کردار اور معجزات کے ذریعے پہچانیں اور پھر ان کی اطاعت کریں۔ میرے خیال میں نے اپنا وقت جو پورا کر دیا ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا آپ کے اعمال بھی قبول کرے اور اس بلا سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔